ویلکم ٹو آور چینل ہسٹری اسٹیشن۔ اسلامک ہسٹری اور اسلامک ہیروز کی زندگی کے واقعات جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہسٹری اسٹیشن۔ شہاب الدین مسعود کے زخم اب پوری طرح ٹھیک ہو چکے تھے اور اب وہ بالکل تندرست اور توانا ہو گیا۔ ایک روز وہ خوارزم شہر کے مستقر میں جہاں اس کا قیام تھا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ قصر کا ایک خادم وہاں آیا اور وہاں بیٹھے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ لوگوں میں شہاب الدین بن مسعود کون ہے؟ قصر کے اس خادم کے ان الفاظ پر شہاب الدین اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں شہاب الدین بن مسعود ہوں۔ قصر کا خادم اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا اور کہنے لگا، آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کو سلطان نے طلب کیا ہے۔ آپ کے لیے سلطان کا یہ حکم بھی ہے کہ تشیز شہر حملہ آور ہوتے وقت آپ نے جو جنگی لباس پہنا ہوا تھا وہی لباس پہن کر سلطان کے پاس چلے۔ ان الفاظ کے جواب میں شہاب الدین اس سے مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو تھوڑی دیر رکو، میں لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔ قصر کا وہ خادم انتظار کرنے لگا۔ شہاب الدین وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آیا۔ اس نے اپنا جنگی لباس پہن لیا تھا جس کے اوپر وہی پیون لگی بھیڑ کی معمولی پوستین تھی۔ سر پر پرانا میلا سا خوب تھا جس پر اس نے ایک معمولی سا امامہ باندھ لیا تھا۔ اس کے بعد قصر کے اس خادم کے ساتھ ہو لیا تھا۔ وہ خادم اسے لے کر قصر میں داخل ہوا، ایک کمرے کے سامنے رک گیا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، اندر چلے جاؤ، اندر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ جلوہ افروز ہیں اور ان کے ساتھ ان کی ماں ترکان خاتون بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قصر کا خادم وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ شہاب الدین ہچکچاتا ہوا اس کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اور اس کے ایک طرف اس کی ماں ترکان خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ شہاب الدین آگے بڑھا، اپنی کمر پر بندھی ہوئی تلوار اور خنجر کی بوسیدہ پیٹی اتار کر اس نے سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے قدموں میں ڈال دی۔ ایسا کرنے سے اس کا مقصد اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کا اظہار کرنا تھا۔ اس کی اس حرکت پر جہاں سلطان علاء الدین خوارزم شاہ مسکرایا، وہاں قریب ہی بیٹھی اس کی ماں ترکان خاتون کے لبوں پر بھی ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا۔ پھر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی ماں ترکان خاتون نے اسے مخاطب کر کر کہنے لگی، تم نے یقیناً قپچاک ترکوں جیسا اظہار اطاعت کیا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم قپچاک ترک ہو۔ پہلے اپنی تلوار اور خنجر کی پیٹی اٹھا کر اپنی کمر سے باندھو، پھر میں تم سے گفتگو کرتی ہوں۔ شہاب الدین مسعود ہچکچاتے ہوئے آگے بڑھا، اپنی پیٹی اٹھائی اور جلدی جلدی اپنی کمر سے باندھنے لگا۔ علاء الدین خوارزم شاہ کی ماں ترکان خاتون جنگ کا وسیع تجربہ رکھتی اور حکمرانی کا بھی اس کا بڑا تجربہ تھا۔ ترکان خاتون کے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ قپچاک ترکوں کے سردار کی بیٹی تھی، بڑے مضبوط ارادے اور زبردست دل گردے کی مالک تھی۔ اسے اپنے قبیلے کی دلیری اور بہادری پر بڑا ناز تھا۔ لوگ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے باپ اور ترکان خاتون کے شوہر کی مہمات میں اکثر سلطان کے ہم رکاب رہتے تھے۔ ہرچند ان قپچاکوں کا وجود ضروری تھا لیکن مصیبت تھی کہ وہ کسی آئین اور قاعدے کے پابند نہیں رہ سکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے والے سلطان تکش کے دور میں ملکہ بھی جنگی معاملات میں کبھی کبھی خود سری کا اظہار کرتی تھی اور سلطنت کے امور میں دخل اندازی اس کا روز مرہ کا معمول تھا۔ جس بات کو وہ ناپسند کرتی تھی اس کا وقوع پذیر ہونا ناممکن ہو جاتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکثر و بیشتر مرنے والا سلطان تکش اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر پاتا تھا، نتیجتاً بعض ایسے احکامات بھی جاری ہو جاتے جو مفاد عامہ کے خلاف ہوا کرتے تھے، لیکن اپنے لشکر میں قپچاکوں کے ڈر اور خوف سے مرنے والا سلطان اکثر و بیشتر خاموشی اختیار کیے رکھتا تھا۔ وہ اکثر و بیشتر مرنے والا سلطان قپچاکوں کی ان حرکتوں کو ناپسند کرتا، لیکن کیونکہ وہ لوگ اس کا بازو و شمشیر زن تھے اس لیے محض جنگی مصلحت کے پیش نظر مرنے والا سلطان یہ کڑوا گھونٹ پی لیا کرتا تھا اور قپچاکوں کی مرضی اور ان کے ارادوں کو ترجیح دے دیا کرتا تھا۔ شہاب الدین مسعود جب اپنی کمر سے پیٹی باندھ چکا تب ترکان خاتون اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اب اپنے متعلق تم مجھے کچھ بتاؤ۔ یہ تو میں جان چکی ہوں کہ تمہارا تعلق قپچاک ترکوں سے ہے، لیکن تمہارے اہل خانہ کہاں ہیں؟ کہاں سے روانہ ہوئے؟ خوارزم شہر میں کیسے پہنچے؟ ترکان خاتون کے ان سوالات پر شہاب الدین فکرمند غمگین سا ہو گیا تھا۔ پھر اس کی دکھ بھری آواز سنائی دی، مجھے اپنے خاندان کے افراد کی تفصیل معلوم نہیں، میں ابھی دودھ پیتا بچہ تھا کہ میری ماں فوت ہو گئی تھی۔ یہ بات مجھے باپ نے بتائی تھی۔ ہمارے کچھ دشمن ہم پر حملہ آور ہوئے تھے جس کے نتیجے میں میرے خاندان کے افراد مارے گئے۔ میرا باپ جس کا نام مسعود تھا مجھے لے کر بھاگا۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ جب وہ مجھے لے کر بھاگا تو وہ کبھی مجھے اٹھا لیتا تھا اور کبھی میں اس کے ساتھ بھاگنے پر مجبور ہوتا۔ آخر اس تگ و دو میں اپنے باپ کے ساتھ میں ایک بستی سے دوسری بستی، ایک شہر سے دوسرے شہر دھکے کھاتا رہا۔ اسی تگ و دو میں میرا باپ مر گیا، میں اکیلا رہ گیا۔ میری غلامی کا دور شروع ہوا، بکتا بکاتا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ پہنچا، پھر یہاں تک کہ میں ابھی نو عمر ہی تھا کہ آپ کی سلطنت کے وزیر شمس الدین نے مجھے خرید لیا۔ شمس الدین ایک رحم دل اور مہربان انسان تھے۔ انہوں نے
میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا۔ ان کے پاس کچھ اور غلام بھی تھے۔ انہوں نے نہ صرف میرے مکتب کی تعلیم کا خیال رکھا بلکہ میری عسکری تربیت پر بھی بھرپور توجہ دی۔ اور پھر جب میں اس طرح تعلیم اور تربیت حاصل کرتا ہوا جوان ہوا تو چند ماہ پہلے وزیر شمس الدین نے مجھے لشکر میں شامل کر لیا۔ اس وقت آپ ترشیر شہر پر حملہ آور ہوئے تو میری زندگی کی پہلی مہم تھی۔ شاید قسمت اور مقدر میرا ساتھ دے رہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد شہاب الدین خاموش ہو گیا، پھر سلطان علاء الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، اس کے بعد جو حالات پیش آئے وہ آپ بہتر طور پر جانتے۔ شہاب الدین مسعود کے یہ حالات سن کر جہاں علاء الدین خوارزم شاہ افسردہ ہو گیا تھا، وہاں اس کے قریب بیٹھی اس کی ماں کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی تھی۔ یہاں تک کہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی ماں ترکان خاتون نے تالی بجائی۔ اس تالی کے جواب میں پشتی پردے کے پیچھے سے ایک خادم نمودار، اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تشت تھا۔ تشت کے اندر ایک خوبصورت جنگی لباس کے علاوہ چمڑے کی بنی پیٹی تھی جس میں تلوار اور خنجر۔ تشت کے اندر ایک چمکتا ہوا نیا خود رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ہاتھوں پر چڑھانے کے لیے انتہائی مضبوط اور خوبصورت جوشن بھی تھے۔ تشت اٹھائے ہوئے وہ خادم ترکان خاتون کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ پھر ترکان خاتون نے شہاب الدین کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، بچے کثر کے اس خادم سے تشت لے لو، اس میں تمہارا جنگی لباس ہے۔ اپنے دائیں طرف دیکھو، یہ جو دائیں طرف سفید رنگ کا بھاری پردہ لگا ہوا ہے، اس کی اوٹ میں چلے جاؤ۔ جو لباس تم نے پہنا ہے اسے اتار کر تشت میں رکھا ہوا نیا لباس پہن کر ہمارے پاس آؤ۔ ملکہ ترکان خاتون کے ان الفاظ پر شہاب الدین کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے تشت لے لیا تھا۔ دائیں جانب جو سفید رنگ کا بھاری پردہ تھا اس کی اوٹ میں چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس پردے سے نمودار ہوا، اس حالت میں کہ اس نے بہترین اور قیمتی لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ سر پر نیا چمکتا ہوا مضبوط خود تھا، کمر پر تلوار اور خنجر سے سجی سرخ رنگ کی چمڑے کی نئی پیٹی تھی۔ ہاتھوں پر مضبوط چمڑے کے جوشن تھے جن پر دشمن کی تلوار سے بچنے کے لیے جستی کام کیا گیا تھا۔ اس حالت میں وہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اور اس کی ماں ترکان خاتون کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اتنی دیر تک قصر کا وہ خادم پردے کے پیچھے گیا جو پرانا اور بوسیدہ لباس شہاب الدین بن مسعود نے اتارا تھا، اسے تشت میں رکھ کر جب وہ جانے لگا تب سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے شہاب الدین بول اٹھا، سلطان محترم، اگر آپ اور آپ کی والدہ محترمہ ناراض نہ ہوں تو جو لباس میں نے اتارا ہے جو آپ کی قصر کا خادم تشت میں رکھ کر لے جانے لگا ہے، اسے میرے حوالے کر دیا جائے۔ میں اپنی غلامی کے دور کے اس لباس کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، یہ میرے پاس محفوظ رہے گا اور مجھے اپنی اوقات یاد دلاتا رہے گا تاکہ میں کبھی اعلیٰ منصب پر فائز ہونے کے بعد تکبر اور گھمنڈ میں آ کر اپنی حدود سے باہر نہ نکلنے پاؤں۔ شہاب الدین کے یہ الفاظ شاید سلطان خوارزم شاہ کی ماں ترکان خاتون کو پسند آئے تھے۔ دونوں مسکرا دیے تھے۔ پھر ترکان خاتون بول اٹھی، قصر کے خادم کو مخاطب کر کے کہنے لگی، یہ پرانا لباس جو تم نے تشت میں رکھا ہے تشت میں یہیں رکھ دو، واپس جاؤ، ایک نئی اور خوبصورت اور عمدہ چرمی ہرجین لے کر آؤ۔ یہ لباس اس ہرجین میں ڈال کر اس نوجوان کے حوالے کر دو۔ قصر کے خادم نے تشت وہیں رکھ دیا تھا۔ پھر وہ پشتی پردے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے شہاب الدین کو مخاطب کیا، ابن مسعود، میں تمہیں اپنے لشکر میں قپچاقوں کے لشکر کا سالار اعلیٰ مقرر کرتا ہوں۔ شاید تم نہیں جانتے کہ میری والدہ محترمہ اپنے دور کے قپچاق سردار کی بیٹی ہیں۔ اس سلسلے میں میں نے اپنی ماں کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بات کی ہے۔ ماضی میں خصوصیت کے ساتھ میرے باپ کے دور میں قپچاق بڑی سرکشی کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنی منمانی کے عادی ہیں، فرما برداری اور اتباع کرنے کے سلسلے میں کوئی زیادہ چاق و چوبند نہیں ہے۔ تم خود قپچاق ہو، میں چاہتا ہوں لشکر کے اندر جس قدر قپچاق ہیں انہیں سلطنت کا مطیع اور فرما بردار رہنے کا خوگر بناؤ۔ مجھے امید ہے کہ آنے والے دور میں تم سلطنت کے لیے سود مند ثابت ہوگے، اس لیے کہ میرے سامنے بے شمار مہمیں ہیں جنہیں میں اپنے سر کرنا ہے۔ تاکہ ترکوں کا بادشاہ گورخان ہمارا بدترین دشمن ہے، میرا دادا میرا باپ اس کے بعد گزار رہے ہیں۔ اب جب کہ میرا باپ مر چکا ہے اور میں سلطان ہوا ہوں تو گورخان ضرور اپنے قاصد ہماری طرف بھجوائے گا اور ہراج کی رقم طلب کرے گا۔ دوسری طرف تاتاریوں کا بادشاہ کشلیہان بھی اس سے کم نہیں ہے، وہ بھی ہمارے علاقوں پر قبضہ کرنے کی طاق میں رہتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر پاتا تو کم از کم مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر لوٹ مار کا بازار گرم کر کے اپنے لیے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے، لیکن میں اب پسند کروں گا کہ ایسا نہ کرنے دیا جائے۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنی سلطنت کو وسعت بھی دینا ہوگی، گورخان کو روکنا ہوگا، بلکہ گورخان کو اپنا مطیع و فرما بردار بنانا ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اب تک خوارزم شاہی سلطان گورخان کے فرما بردار بن کر رہے ہیں، لیکن میں اس کیفیت کو زیادہ دیر برداشت نہیں کروں گا۔ گورخان کو ایک نہ ایک روز میرے سامنے جھکنا ہوگا۔ دوسری طرف میں تاتاریوں کے بادشاہ کشلیہان کو بھی زیادہ عرصہ من مانی نہیں کرنے دینا چاہتا، اسے بھی اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کروں گا، اور ایسا کرنے کے لیے ہمیں سخت اور کٹن جدوجہد سے گزرنا ہوگا۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ جب خاموش ہوا تب شہاب الدین مسعود نے ایک لمحے کے لیے اپنے سر کو خم
لیا، پھر سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، میں جانتا ہوں اعظم شاہی سلطنت چاروں طرف سے اپنے دشمنوں میں گھری ہوئی ہے۔ خدا ملک قدوس نے چاہا تو ہم اپنے رب کو پکارتے ہوئے اٹھیں گے اور اپنے دشمنوں پر غالب رہیں۔ سلطان محترم، جس حکومت کے طبی تعلقات پوری دنیا سے معاند نہ ہوں اور امن کے صرف تھوڑے تھوڑے وقفے آئیں جو معاہدوں پر مبنی ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس کے دائرہ عمل میں ایسی صورتحال کے لیے کون سی گنجائش ہو سکتی ہے کہ کوئی ملک اس حکومت سے خوشگوار تعلقات قائم رکھے۔ ان حالات میں اگر کوئی حکومت ارادتاً بھی جنگ سے باز رہنے کی خواہاں ہو، تب بھی لوگ ایسا نہیں کرنے دیتے۔ بڑی بڑی سلطنتیں اپنے سے کمزور حکومتوں کو اپنے اندر سم کرنے کے لیے بے تاب اور بے چاند رہتی ہیں۔ اگر ہمارے دشمن زیادہ ہوں اور ہم پر چھت دوڑنے کے لیے پر تول رہے ہوں، تو ایسے مواقع پر ہم غیر جانبدار بھی نہیں رہ سکتے۔ غیر جانبداری کا مطلب یہ ہے کہ حکومت ارادتاً جنگ سے باز رہنے کی خواہاں ہے اور کسی فریق کا ساتھ نہیں دینا چاہتے، تو اسلام کے قانونی نظریے میں ایسے کسی درجے کا سراغ نہیں ملتا، اس لیے کہ مسلمانوں کو اصولاً ہر اس ملک یا اس حکومت سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے جو نہ اس کے سامنے جھکے، نہ اس کے صلح کے عہد نامے کے لیے تیار ہو۔ سلطان محترم، جو کچھ میں نے مکتب میں پڑھا، اس کے مطابق دنیا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصے مسلمانوں کے ماتحت ہوں یا جنہوں نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ دوسرے حصے کا نام دارالحرب قرار دیا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے ڈرتے رہتے ہوں اور انہیں نیست و نابود کرنے کی خواہش رکھتے ہوں۔ تیسرے حصے کو دارالصلح کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ صلح و امن سے رہنے کا خواہش مند ہو۔ سلطان محترم، اگر آپ کی سلطنت کے ارد گرد دارالحرب بھی موجود رہے تو خداوند نے چاہا تو اس دارالحرب کو ہم دارالصلح میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بے شک ہتا کے ترکوں کے بادشاہ گور خان کی بڑی طاقت، لیکن ہر طاقت کو زوال ہے۔ اس میں کوئی بھی شک نہیں کہ تاتاریوں کا بادشاہ کسلیحان بڑے بڑے عساکر رکھتا ہے، جہاں چاہے ضرب لگا سکتا ہے، لیکن جب ہم بھی تیاری کر کے رد عمل کے طور پر اس پر ضرب مومن لگائیں گے تو خداوند نے چاہا تو ہمارے ضرب کے بعد اس سے تاحت و تاراج کرنے اور تباہی اور بربادی پھیلانے کی اپنی خو کو بدلنا ہوگا۔ یہاں تک کہتے کہتے شہاب الدین خاموش ہو گیا، کیونکہ قصر کا خادم لوٹ آیا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک نئی اور خاصی بڑی چرمی ہرجین تھی۔ تج سے شہاب الدین کا پرانا لباس اور بسیدہ بھیڑ کی بیون لگی پوستین اٹھا کر اس نے ہرجین میں ڈال دی تھی، اور پھر ہرجین اس نے لا کر شہاب الدین کو تھمائی اور خود تشت اٹھا کر چلا گیا۔ اس آدم کے جانے کے بعد علاؤدین خادم شاہ شہاب الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تمہاری گفتگو سے میں بے حد خوش ہوا ہوں۔ تمہاری گفتگو سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تم کسی اچھے مکتب کے اچھے تعلیم یافتہ ہو۔ اب تم مستقر میں جاؤ، تمہارے پیچھے پیچھے تمہاری تقرر کے احکامات مستقر میں پہنچ جائیں۔ سلطان علاؤدین خادم شاہ کے ان الفاظ پر شہاب الدین بن مسعود خوش ہو گیا تھا۔ گردن کو ہم کر کے اس نے سلطان کو تعظیم دی، پھر وہ قصر کے اس دروازے سے نکل گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔